اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بالکل مختلف ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت۔ یعنی اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے، معاشرے میں اولاد کی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک معاشرے کے فرد کے لیے تربیت جاننا اس کے معاشرے کے لیے ضروری ہے، اس کے قوم کے لیے ضروری ہے، اس کے خود کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا اولاد کی تربیت کے بارے میں۔ آپ کو میں 3 سٹیجز سے متعلق اولاد کی تربیت جو ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا، تو آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی۔ پہلی جو سٹیج ہے 0 سے لے کر 7 سال تک، آپ نے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی زبردستی کرنی ہے، بلکہ عام طریقے سے، عام مثال کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ 4 سال کا ہوگا، 5 سال کا ہوگا تو ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر جاؤ۔ ہو سکتا ہے ان کی جو تربیت ہوتی ہے، ان کی جو مائنڈ سیٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کو وہ دیکھ کے شاید مستقبل میں اپنے لیے ایک روحان زندگی گزار سکے، ایک اچھا مستقبل بنا سکے۔ اور یہ کہ جب آپ کھانا کھاتے ہو تو ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی جو آداب ہوتی ہے وہ سیکھ کے جائے۔ تو بیٹے کے لیے تو آپ بچوں کی تربیت 0 سے لے کر 7 سال تک یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، کہ اس کو لگے 0 سے لے کر 7 سال تک اس کو لگے کہ آپ اس کے غلام ہو اور وہ آپ کا بادشاہ ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ غلام کے طریقے سے پیش آؤ گے، ان کے ساتھ نرمی کرو گے اور نرمی لہجے کے ساتھ پیش آؤ گے، تو ہو سکتا ہے وہ مستقبل میں ایک بہترین انسان بن سکے۔ دوسری جو سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 7 سال سے لے کر 14 سال تک ان کے ساتھ آپ نے شفقت نہیں کرنی ہے، نرمی نہیں کرنی ہے، بلکہ 7 سال سے لے کر 14 سال تک انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ پھر تو جب آپ نماز کے لیے جاتے ہو تو ان کو ساتھ نماز کے لیے لے جایا کرو اور ان پر نماز پڑھا کرو۔ اگر وہ کوئی بہانہ کرتا ہے، محلے کے لوگوں کے ساتھ، محلے کے لڑکوں کے ساتھ آوارہ گری کرتا ہے، تو آپ نے ان کو روکنا ہے۔ اگر نہ روکے تو تم نے ان کے ساتھ تھوڑی سی تشدد کرنی ہے ان پر، تاکہ وہ دوبارہ یہ حرکات نہ کر سکے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باپ ان سے کہتا ہے کہ آپ نماز کے لیے جاؤ، تو کیا کرتا ہے؟ محلے کے لوگوں کے ساتھ آوارہ گری کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آوارہ گری کرتا ہے۔ تو پھر وہ اپنی زندگی کے جو معمول ان کی ہوتی ہے وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان کو مختلف قسم کے مجلسوں میں وہ بیٹھتا ہے، پھر ان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر وہ 7 سال سے لے کر 14 سال تک ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک سختی کے ساتھ پیش آؤ، تاکہ ان کو لگے کہ وہ آپ کا غلام ہے اور آپ ان کا بادشاہ ہو۔ تو 7 سال سے لے کر 14 سال تک ان کی تربیت ایسی کرو۔ پھر 14 سال سے لے کر 21 سال تک، جب انسان 14 سال سے لے کر 21 سال تک ہو جاتا ہے تو پھر وہ میچور ہو جاتا ہے، ان میں پختگی آ جاتی ہے، ان کی جو فل انرجی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے، وہ ہر کام میں ماہر ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے ان کو اسی طرح نہیں چھوڑنا، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ پھر مشورہ کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھاؤ اور ان کے ساتھ مشورہ کرو، کیونکہ وہ اب میچور ہے، تم نے ان کے ساتھ مشورہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر وہ فیوچر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو آپ نے ان کو فیصلے دینا ہے، مشورے دینا ہے، آپ نے ان کو ٹپس دینا ہے کہ تم کیا کیا کر سکتے ہو، تم نے ایسا کرنا ہے، تم نے وہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی مشوروں سے اپنی ایک روحانی زندگی گزار سکے، اپنی مستقبل کو برائٹ کر سکے۔ تو ان 3 سٹیجز سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اولاد کی جو تربیت ہوتی ہے ان کے پورے حقوق کا خیال رکھنا بھی تربیت میں شامل ہے۔ آپ نے ان کے پورے حقوق کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے۔
تو ان 3 اسٹیجز سے آپ اپنے اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، جس طرح وہ اپنے معاشرے میں اور قوم کے لیے ایک روحانی مستقبل بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے اس سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ والسلام۔